کریں ملک کی موجودہ جو سیاسی صورتحال ہے اس پہ. غوری صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا. بہت شکریہ غوری صاحب آپ کا آپ کے وقت کے لیے. سر آپ سے پہلا سوال یہ کرنا چاہ رہی ہوں کیونکہ یہ جو دھرنا جس کی کال تھی اور جو جلسہ ہوا وہاں پر سپریم کورٹ کے سامنے, اس کے بعد میں آج پہلا پروگرام کر رہی ہوں. آپ کے مخالفین یہ کہتے ہیں اپنی حکومت میں آپ نے اپنی ہی انہی سبھی سیاسی جماعتوں کو کنٹینر پر اکٹھا کر لیا جو کہ شریک اقتدار ہیں. کس کے خلاف احتجاج کر رہے تھے؟ دیکھیں, ہم نے جو احتجاج کیا ہے نا, وہ احتجاج جو حکومت کے خلاف نہیں تھا. ہم نے پچھلے کوئی 1.5 سے 2 سال کے آپ اٹھا کے سپریم کورٹ کے ڈیسیژن اور فیصلے دیکھ لیں تو اس میں ایک 3 رکنی بینچ چل رہا ہے جو مستقل جو ہے اس کے فیصلوں پہ قوم مسترب تھی. اور جب ہم پورے ملک میں کہیں بھی جاتے ہیں تو وہاں پر ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے, اب آپ لوگ اسلام آباد میں بیٹھے ہیں, سپریم کورٹ کیا کر رہی ہے, یہ ہر فیصلہ ایک ہی پارٹی کی طرف جھکتا ہوا کیوں نظر آ رہا ہے. ہم نے متعدد بار مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی پریس کانفرنسوں میں اور متعدد بار اس بار دبے لفظوں میں احتراماً یہ بات کرتے رہے کہ اپنے رویوں کو ٹھیک کریں, سیاست کرنی ہے تو آ جائیں, میدان کھلا ہے, لیکن وہ سیٹ چھوڑ دیں. یہ سیٹ عوامی سیٹ ہے, یہ عوام کے ٹیکسوں سے آپ کو سیلری مل رہی ہے, عوام کے ٹیکسوں سے آپ کے اخراجات پورے ہو رہے ہیں, عوام کے ٹیکسوں سے جو گھر ہے آپ کا اس کے اخراجات بھی عوام دے رہے ہیں. تو آپ تو پبلک سرونٹ ہے, عوامی سرونٹ ہے, آپ عوام کے لیے کام کریں. آپ کے جھکاؤ نظر نہیں آنا چاہیے. آپ کا حلف اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے فیصلے کسی ایک سائڈ پہ جھک رہے ہیں. تو یہ اصل میں بیسیکلی ان حضرات کو یہ بتانے کے لیے ہم آئے تھے, پوری ملک سے لوگ آئے تھے اور ان کو یہ احساس دلانا تھا کہ عوام مسترب ہیں آپ کے فیصلوں سے, اور اسی لیے ہم ان کے دروازے پہ آئے تھے اور ہم نے آ کے ان سے کہا کہ عوام مسترب ہے. عوام پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب میاں نواز شریف تو گرفتار ہوتے ہیں تو پھر تو ان کو بختربخت گاڑی میں لایا جاتا ہے, اور جب عمران خان گرفتار ہوتے ہیں تو پھر آپ ان کو مرسیڈیز میں منگواتے ہیں, اور پھر آپ اس وی آئی پی گیٹ سے منگواتے ہیں جس وی آئی پی گیٹ سے آپ خود تشریف لاتے ہیں, تو اور آتے ہی ان کو کہتے ہیں ویلکم کرتے ہیں. تو پھر قوم میں تو اس طرح ہوگا. نہیں, احتجاج تو آپ لوگوں نے کر لیا غوری صاحب, لیکن اس کا کوئی آپ کو لگتا ہے کہ اس کا کوئی نتیجہ خیز وہ احتجاج ثابت ہوا؟ نیب کے نوٹس کے اوپر آج بھی نہیں گئے خان صاحب, انہوں نے کہہ دیا کہ میں تو نہیں جاؤں گا, بھیجتے رہے نوٹس. مونے سلائی نے کہا ہے کہ یہ نوٹس بھیجتے ہیں اس لیے تاکہ بلا کے آپ کو گرفتار کر سکیں, ہم تو کسی نوٹس پہ نہیں جائیں گے. دیکھیں جی, ہمارے ساتھیوں نے نیب میں کچھ ترامیم کی, شور مچا کہ یہ ترامیم جو ہے وہ انہوں نے اپنے لیے کیے, اپنے کیس ختم کر اسی عمران خان نے چلایا. لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ 90 دن کے لیے ہمارے لوگوں کو ڈالا رکھا. ہمارے خود میرے مولانا فضل الرحمان صاحب کے سیکرٹری ہیں طارق, ان کے والد صاحب موسیٰ خان ہیں, 1 سال تک ان کو جیل میں رکھا گیا اور اسی نیب کے ذریعے رکھا گیا. بعد میں اسی نیب عدالت نے انہی کے دور میں انہی کی حکومت میں ان کو باعزت بری کیا. بوڑھا آدمی 1 سال جیل میں آپ نے رکھا, اس کا کون جواب دے گا؟ اب یہ اگر ان کو تو ہم نے سہولیات دے دی ہیں, نیب میں جو ترامیم ہوئی ہے اس میں ان کو سہولیات ملی ہیں, اور وہ سہولیات یہ ہے کہ اب ان کو تو ان کا جو ہے ریمانڈ بھی 1 ہفتے یا 15 دن کا ہوتا ہے, تو ہم نے تو ان کی جان چھڑائی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ بندہ جو ہوتا ہے اس کے دل میں چوری ہوتی ہے, اس نے جو کچھ ظلم کیے ہیں, جو زیادتیاں کی ہیں. ابھی نثار کھوڑو صاحب بی بی فریال تالپور کی بات کر رہے تھے, میں یہاں پر مریم نواز شریف کی بات کروں گا کہ اس کے باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کیا جاتا ہے. جب انہوں نے اس وقت یہ سب کچھ کیا تو اس وقت انجوائے کر رہے تھے یہ, اور آج تو ان کے ساتھ ہوا ہی کچھ نہیں ہے. چلیں, یہ جو بات آپ کر رہے ہیں نا, اس کے اوپر بھی پاکستان تحریک انصاف کا پورا ایک موقف ہے. میں طاہرہ صاحبہ سے اس پہ کامنٹ لے لیتی ہوں. طاہرہ صاحبہ, کچھ تجزیہ کاروں کا, لکھنے والوں کا یہ ماننا ہے کہ جب یہ جو مثالیں ابھی آپ نے بھی دیں, کھوڑو صاحب نے بھی دیں, غوری صاحب نے بھی دیں کہ کیا کچھ ماضی میں ہوتا رہا آپ کے لوگوں کے ساتھ, وہ کہتے ہیں جب آپ کے ساتھ ہو رہا تھا آپ کہتے تھے سیاسی انتقام ہے, فریولس کیسز ہیں. آج اگر عمران خان ریسیونگ اینڈ پر ہے اور یہ کہتا ہے کہ سیاسی انتقام ہے, تو آپ لوگوں کو